پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں، یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ایک بڑے تکلیف دہ موضوع پہ، سب کے لیے نہیں ہے تکلیف دہ، لیکن جن کا اس سے واسطہ پڑتا ہے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انتظار ویسے بھی کٹھن ہوتا ہے، پینفل۔ مسز آمنہ کا ہے کہ سر جو لوگ رشتہ دیکھ کے جاتے ہیں بیٹی کا، واپس کیوں نہیں آتے؟ اور دوسرا اتنی عجیب سا نام ہے، ارمغا، ممکن ہے کچھ اور ہو۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر دفعہ میں تکلیف سے گزرتی ہوں، جو لوگ رشتہ دیکھ کے جاتے ہیں جب ہم ان کو بار بار فون کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں پوچھ کر بتائیں گے۔ انہوں نے کس سے پوچھنا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جو پوچھ کر بتائیں گے، میرے بچے، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، انکار ہے۔ لوگ مروت میں انکار نہیں کر رہے ہوتے۔ اور ایسے ہر کیس میں اب ایک اصول یاد رکھیے کہ جب رشتہ دیکھنے والے آئیں اور واپسی کے بعد خاموشی طاری ہو جائے، نو ٹیلی فون، نو رابطہ، ایون آپ میسج کرو اس کا کوئی جواب نہیں، ایک لمبی طویل خاموشی، تو اس کا مطلب آپ کے لیے انتظار نہیں ہے، اس کا مطلب جواب ہے، جسے جوابہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ولنگ ٹو کنٹینیو، ایون ملنا بھی اور آپ کے ساتھ رابطے میں بھی وہ۔ تو ایسے میں آپ جتنا وقت ضائع کرو گے یہ جھوٹی آس اور امید ہوگی اور یہ پوری نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ تین بڑی وجوہات ہیں جو میں نے دیکھا کہ رشتے دیکھ کر جانے والے واپس کیوں نہیں آتے۔ پہلا ان کا جو بڑا گلا شکوہ یا ریزن بنتی ہے وہ یہ کہ لڑکی والے روکھے ہیں، روکھا پن۔ لڑکی والوں کا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنے بھگتا دیے اور ہم کیا سب کی خدمتیں کرتے پھریں۔ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یو آر ناٹ ہوٹل اور ریسٹورینٹ، آپ ایک گھر ہو، رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہے، سو یو نیڈ ٹو، وہ جو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنی، وہ آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کو ہر صورت میں اچھا کھانا بھی کھلانا ہے، ہر صورت میں اچھا رویہ بھی رکھنا ہے۔ یہ جو روکھا پن ہے، گھر کی یہ لڑائی، اس کو جیب میں رکھیں، وہاں نہیں۔ چونکہ روکھے پن کی وجہ سے لڑکی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر والے ان کو ملنا جلنا نہیں آتا۔ اچھا، آپ ان کا پروٹوکول ان کو نہیں دو گے، پراپر ان کو بٹھاؤ گے نہیں، اور وہی سکے سڑے سے بسکٹ اور رکھ دو گے نم کو، تو سمجھو آپ نے رشتے سے خود ہی۔ تو ایسے بندوں کو بلائیں نا جب آپ کھلانے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ پروٹوکول، ان کا اچھا کھانا، اگر ٹائم میں چائے کا تو اچھی چائے، ہائی ٹی جیسی۔ اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کھلانے پلانے میں کیا اچھا فروٹ رکھنا چاہیے، اس سے پہلے پانی وانی دینا چاہیے۔ یعنی ایک آئٹم از ناٹ انف، آپ کو دو تین، جیسے وہ عرب والے، ان کے یہاں تو مسلسل چلتا ہے نا جی، آخری قہوہ یا چائے ہوتی ہے۔ تو رشتے کے لیے آپ کو الگ سے بجٹ رکھنا ہوگا۔ امید ہے یہ روکھے پن کی شکایت نہ ہو تو شاید واپسی ان کی ہو جائے۔ دوسری، وہ توقع لے کے آئے ہوتے ہیں بڑی ساری، بہت عالی شان گھر کی، یا ممکن ہے بہت آرگنائزڈ گھر کی، وہاں بے ترتیبی وہ دیکھ لیں، چادریں اور صفائی پراپر نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ضرور نوٹ کرتے ہیں کہ جس لڑکی نے گھر داری کے لیے جانا ہے تو اس کے اپنے گھر میں بعض مائیاں بہانے سے آپ کا واش روم ضرور چیک کرنے جاتی ہیں، کچن میں چلی جاتی ہیں، دے ہیو دا رائٹ۔ اسی طور پہ نماز پڑھنے آپ کے بیڈ روم میں آ سکتی ہیں، تو اس کی توقع رکھنی چاہیے۔ واش روم صاف ہونا چاہیے، بیڈ روم نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ جب رشتہ آئے ہفتہ صفائی بنائیں، ڈسٹنگ سے لے کے ایک ایک چیز کو۔ تو یہ جو بڑی توقع نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ بڑی توقع ہے، یہ تو معمولی توقع ہے کہ ہماری بیٹی کو، ان کی یعنی ہونے والی بیٹی کو آرگنائزڈ، اور ان کی ماں کو ایک اچھا آرگنائزر، ہوم آرگنائزر ہونا چاہیے۔ یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو بھی رشتہ ٹل جاتا ہے۔ تیسری بات، اگر آپ نے ان کو جھوٹی آس امید دلائی رشتہ کرانے والے کے تھرو، تو ظاہر ہے آپ کی شکلیں دیکھ کر، آپ کا طرز عمل دیکھ کے وہ سمجھ آئیں گے کہ یہاں سے وہ یہ جو جھوٹی امید والا معاملہ ہے، اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ کبھی
بھی رشتے کے لیے ان کو ہم زیور دے دیں گے, ہم جہیز دیں گے, یہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کو لالچی لوگ ملتے ہیں, پھر ساری عمر آپ روتے کہ ان کی ڈیمانڈز ہی ختم نہیں ہوتی. تو ڈیمانڈز کا دروازہ کس نے کھولا؟ آپ نے. اس سڑک پہ جائیے مت جو ڈیمانڈوں والی ہے, جس میں آپ ان کو لالچ دینا چاہ رہے ہیں, اور اس لالچ کے نتیجے میں یہ ہوگا. اگر آپ نے پہلی ملاقات میں ڈھیر سارے مطالبے رکھ دیے تو بھی رشتہ نہیں ہوتا, رشتے والے پھر چلے جاتے ہیں. اور یہ مطالبے ان کے لیے کبھی کبھی بیجا ہوتے ہیں. ممکن ہے آپ کے اینگل سے بیجا نہ ہو, پر ہر بات پہلی ملاقات میں نہیں ہو سکتی. ابھی آپ نے خود جانا ہے, انہوں نے آنا ہے, آپ کی دوستی تعلق ہونا ہے, اس کے بیچ میں چیزیں ہولے ہولے آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. سو یہ بنیادی وجہ ہے. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میچ مبارک میں رشتہ کے لیے, تو میں ان سے پرسنلی ضرور پوچھتا ہوں کہ رشتہ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے. تو کہتے ہیں سر یہ کیا بات ہوئی, ہمارا خاندان, امی ابو. اوکے, 2 نے کرنا ہے, 3 نے کرنا ہے, 4 نے کرنا, بتا دیجئے. یہ جو ہے نا بعد میں کہ رشتے دیکھنے کے بعد کہیں گے جی پوچھ کے بتائیں گے, تو پوچھنا کس سے ہے؟ وہ پوچھنے والا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. نہ چچا کا, نہ تایا کا, نہ دادا کا, نہ نانا کا, ہیونگ نتھنگ ٹو ڈو ود رشتہ. یعنی اگر تو وہ ساتھ ان کا تعلق ہے تو ساتھ آئیں گے دیکھنے کے لیے. تو اگر آپ نے ان کو اس پوری گیم کا حصہ ہی نہیں بنایا, تو صرف آپ ٹالنے کے لیے یہ جملہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا رشتہ یعنی جو دیکھنے آ رہے ہیں ان کا بھی نہیں ہوگا, وہ بھی جوتے گھسا گھسا کے چلتے رہیں گے. اور بیسیکلی یہ سمجھیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں, اور ڈیلینگ ٹیکٹس سے کئی برس لگ جاتے ہیں. لڑکوں کی جوانیاں رڑ جاتی ہیں, پر ان کی ماؤں یا ان کی بہنیں جو ابے یہ نہیں کرتے عام طور پہ, یہ بہانے ماؤں کے اور بہنوں کے ہوتے ہیں, اور اپنی طرف سے وہ چالاکی کھیلتی ہیں لیکن اپنے بچے کا نقصان کر دیتی ہیں. ایسے بچے پھر عام طور پہ باہر منہ مارتے ہیں, یا گناہ میں جاتے ہیں, یا پھر وہیں دفتر میں کسی شادی رچا لیتے ہیں, چونکہ گھر والوں نے ماننا نہیں ہوتا. یہ جو بڑی عمر کی عورتوں سے شادیاں میکسیمم ہو رہی ہیں بچوں کی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھ کے بتانا ہے. آپ کو پوچھ کے بتاتے نہیں ہیں. وہ پوچھ کے ابھی جس سے پوچھنا ہے وہ پیدا ہوگا, بڑا ہوگا, پھر بتائیں گے. تب تک تو آپ کے بچے کی بھی بچے ہو جائیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. پولیسسٹک اووریز آج کی بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے, جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں, نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں, جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے. ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ ہے پی سی او ٹی. اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا. نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے, یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے. ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا. اچھی صحت, اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کیجیے.